بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے گورنمنٹ سائنس بک یونٹ نمبر 3. جو یونٹ کا ٹائٹل ہے سیڈ اسٹرکچر اینڈ جرمینیشن. اگر ہم اس یونٹ کے ٹائٹل کو دیکھیں تو اس میں ہمارے ساتھ 3 ورڈ جو ہے موجود ہے. ایک ہے سیڈ اسٹرکچر اینڈ جرمینیشن. تو ہم اس یونٹ میں سیڈ اسٹرکچر اور سیڈ جرمینیشن کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ سیڈ ڈسکس کروں گا. ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اٹ از اے پارٹ آف پلانٹ. یہ ہر پودے کا ایک حصہ ہے جو ریپروڈکشن کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے. دوسرا ہمارے پاس موجود ہے اسٹرکچر. اس کا ڈیفینیشن شارٹلی ہمارے پاس موجود ہے ارینجمنٹ آف پارٹیکل ان تھنگس. اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز مختلف قسم کے پارٹیکل سے جو ہے وہ بنتا ہے. تو اس چیز میں وہ پارٹیکل کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ارینجمنٹ آف پارٹیکل ان تھنگس کہتے ہیں. تیسرا ورڈ ہمارے پاس موجود ہے جرمینیشن. اگر ہم جرمینیشن پروسیس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں سیڈلنگ arise from seed. جب اسمال پلانٹ سیڈ سے نکلتا ہے تو اس عمل کو ہم جرمینیشن کہتے ہیں. اگر ہم اس ٹائٹل کے ورڈز کو دیکھیں تو اس میں پہلا ورڈ ہمارے پاس موجود ہے سیڈ. جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک حصہ ہے پلانٹ کا. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ پلانٹ بذات خود کیا چیز ہے. تو انٹروڈکشن پر آتے ہیں. انٹروڈکشن میں ہمارے ساتھ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے موسٹلی پلانٹس لائف اسٹارٹ فرام سیڈ. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد زیادہ تر پودے اس طرح موجود ہوتے ہیں جو اس کا لائف جو ہے ایک سیڈ سے ایک تخم سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ پلانٹ کا ایک حصہ بھی ہے اور اس سیڈ سے پلانٹ کا زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے پلانٹس آر لیونگ آرگینزم because they can grow and prepare their own food. اگر ہم پلانٹس کے اس ہیبٹ کو دیکھیں پلانٹ بذات خود ایک جاندار ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے لیے خوراک جو ہے وہ خود تیار کر لیتی ہے اور اس کے علاوہ وہ اگتے بھی ہے. اس میں جو ہے اس کے وجود میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیلی بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنے لیے جو ہے ریپروڈکشن پروسیس جو ہے وہ بھی کرتی ہے اور سیڈ بھی پیدا کرتی ہے. تو اس بنا پر ہم دیکھیں تو پلانٹ کے کریکٹرسٹک جو ہے ایک جاندار کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلانٹس آر لیونگ آرگینزم. تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے پلانٹس گرو ان واٹر اینڈ آن لینڈ. اگر ہم پلانٹس کے اسٹڈی کریں بڑے لیول پر تو مختلف قسم کے ہیبیٹیٹ میں ہمارے ساتھ پلانٹ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. لیکن کلاس بیس پر میں صرف 2 ہیبیٹیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. وہ ہمارے پاس موجود ہے واٹر اور دوسرا ہے لینڈ. وہ پلانٹس جو پانی میں اگتے ہیں اسے ہم ہائیڈروفائٹ کہتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ اس میں موجود ہے آن لینڈ. اور وہ پودے جو زمین پر اگتے ہیں اسے ہم میزوفائٹ کہتے ہیں. تو کلاس 5 بیس پر ہم صرف 2 ہیبیٹیٹ کے بارے میں پڑھیں گے پلانٹس کے. ایک وہ پلانٹ جو واٹر میں اگتے ہیں اسے ہم ہائیڈروفائٹ کہتے ہیں اور وہ پلانٹ جو زمین پر اگتے ہیں اسے ہم میزوفائٹ کہتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس موجود ہے پلانٹس باڈی کنٹینز روٹ اسٹیم لیوز اینڈ فلاور. اگر ہم دیکھیں تو ہر پودے کا باڈی جو ہے وہ بذات خود 3 یا 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے روٹس جڑوں پر، اسٹیم تنے پر، لیوز پتوں پر اور فلاور پر. ہر پلانٹ جو ہے وہ ان 4 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے. انٹروڈکشن کے بعد میں جاتا ہوں ایکٹیویٹی پر جو پیج نمبر 37 پر موجود ہے. ایکٹیویٹی 3.1. اس میں کچھ سٹیپ دیے گئے ہیں. اس میں پہلا سٹیپ ہمارے پاس موجود ہے ٹیک سیڈز لائک میز، رائس، فی، گرام، ویٹ، beans, etc.
آپ لوگ مختلف قسم کے سیڈ اپنے ساتھ لے لیں، جس طرح یہاں پر مختلف قسم کے سیڈ کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی سیڈ جو ہے اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پر ہم آ جاتے ہیں، ٹیک گلاس ہاف فلڈ ود واٹر۔ اس کے بعد ہم ایک گلاس لیں گے اور وہ بھر دیں گے آدھا پانی سے۔ سوک آل سیڈز فار 12 آورز، اور اس میں جتنے سیڈ ہم نے اپنے ساتھ لیے ہیں وہ ہم گلاس میں ڈالیں گے 12 گھنٹوں کے لیے، اور 12 گھنٹے اس ایک جگہ پر رکھیں گے۔ لاسٹ میں دین میک اے لسٹ وچ سیڈز آر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پارٹس اور ناٹ، اور 12 گھنٹے بعد ہم وہ سیڈ اس گلاس سے نکالیں گے اور اسے توڑنے کی کوشش کریں گے، اور اس بنا پر ہم ایک لسٹ بنائیں گے کہ کون سے سیڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور کون سے سیڈ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ آن ایکٹیویٹی بیس وی آبزرو 2 ٹائپ سیڈز۔ ایکٹیویٹی کے بنیاد پر ہم 2 قسم کے سیڈ جو ہے وہ آبزرو کریں گے۔ جس طرح میں نے ایکٹیویٹی میں مختلف قسم کے سیڈ لیے تھے، ہم نے لیا تھا میز، رائس، فی، گرام، ویٹ اینڈ بین ایٹسیٹرا۔ اگر ہم میز کو دیکھیں، جو ہم اسے اردو میں جوار کہتے ہیں، اگر اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ کمپلیٹلی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا، تو اس کو ہم اس گروپ میں لکھیں گے، میز۔ دوسرا سیڈ ہمارے پاس موجود ہے رائس، جو ہم اسے اردو میں چاول کہتے ہیں، یہ بھی 2 حصوں میں مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوتا، تو ہم اس کو بھی اس گروپ میں لکھیں گے۔ تیسرا ہمارے پاس موجود ہے فی، جو ہم اس کو اردو میں مٹر کہتے ہیں، اگر ہم اسے توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ مکمل طور پر 2 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس گروپ میں لکھیں گے پی۔ اگر ہم گرام کو دیکھیں تو گرام چنا کو کہتے ہیں اردو میں، وہ بھی اگر ہم اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی 2 حصوں میں مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے، تو اس وجہ پر ہم یہ اس گروپ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ویٹ، اس کو اردو میں ہم گندم کہتے ہیں، وہ بھی اگر ہم اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی 2 حصوں میں مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوتا، تو اسی بنا پر ہم وہ اس گروپ میں لکھیں گے۔ لاسٹ ورڈ ہمارے پاس موجود ہے بینز۔ اگر ہم بینز کو دیکھیں تو اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی 2 حصوں میں مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے، تو اس بنا پر ہم بینز اس گروپ میں لکھیں گے۔ ایکٹیویٹی کے بعد میں نے ان سیٹ کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا، جو ہر گروپ کے اوپر میں نے ایک نام لکھا ہوا ہے، ایک ہے مونو کاٹیلیڈن اور دوسرا ہے ڈائی کاٹیلیڈن۔ یہ وہ سیڈ ہے جو اس کا کاٹیلیڈن جو ہے وہ 1 ہے، اور یہ وہ سیڈ ہے جو اس کا کاٹیلیڈن جو ہے وہ 2 پر مشتمل ہے۔ تو اس بنا پر میں نے سیڈ کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ اس ایک گروپ وہ ہے جو اس کا کاٹیلیڈن 1 ہے، تو اس کو ہم مونو کاٹیلیڈن کہیں گے۔ وہ سیڈ جو 2 حصوں میں مکمل طور پر تقسیم ہوتا ہے اس کو ہم ڈائی کاٹیلیڈن کہیں گے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ٹائٹل ڈسکس کیا، دوسرے نمبر پر میں نے انٹروڈکشن ڈسکس کی آپ لوگوں کے ساتھ جو پلانٹ کے بارے میں تھی، اور پھر ایک ایکٹیویٹی جو پیج نمبر 37 پر موجود ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی کہ کس طرح آپ اپنے گھر میں مختلف قسم کی سیڈ جو ہے وہ آبزرو کریں گے۔ اس ایکٹیویٹی کے بنیاد پر میں نے مختلف قسم کے سیڈ جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی، اور یہ نتیجہ نکالا کہ کون سے سیڈ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ میں نے ڈائی کاٹیلیڈن کے گروپ میں لکھ دیے۔ وہ سیڈ جو مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا تو میں نے وہ سیڈ جو ہے مونو کاٹیلیڈن کے گروپ میں لکھ دیا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک کوشچن آئے گا کہ مونو کاٹیلیڈن اور ڈائی کاٹیلیڈن بذات خود اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو میں نے چیپٹر نمبر 2 میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہے کہ مونو کاٹیلیڈن کیا ہے اور ڈائی کاٹیلیڈن کیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کوشچن موجود ہو، کوئی سوال موجود ہو، تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ میں بھی
آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا جو کویشچن ہے وہ حل کروں گا, آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا. اللہ حافظ.